چند ایک باتیں ہیں جو خداوند نے مجھے دی جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. شاید ہماری زندگی کے لیے وہ مشعل راہ بن جائے کہ خداوند کس چیز کو پسند کرتا ہے ہماری زندگی میں. آپ نے یہ محاورہ تو سنا ہوگا, ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز. ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز. کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں, پر ان کے ایکشن جو ہیں وہ بتاتے نہیں ہیں کہ ان کی زندگی میں محبت بھی ہے کہ نہیں ہے. کچھ لوگ ہیں جو بہت ساری باتیں کرتے ہیں, او جی میں خدا کے ساتھ بڑا وفاداری سے چلتا ہوں, پر ان کا ٹائم, ان کی گیونگ, ان کی محبت بالکل نہیں یہ بتاتی کہ وہ خدا سے پیار کرتے ہیں اور کس طرح سے اسے سرو کرتے ہیں. کیونکہ جس چیز کو آپ پیار کرتے ہیں, جس چیز کے ساتھ آپ مور کنیکٹڈ ہیں, آپ اس کے ساتھ فوکسڈ ہوتے ہیں اور آپ اس کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں. If you love your kids, آپ ان کے لیے اپنی جان بھی لگا دیں گے, دن رات ان کے لیے کام کریں گے. اگر آپ کی بیوی آپ سے پیار کرتی ہے, خاوند بیوی سے پیار کرتا ہے, تو وہ دونوں ایک دوسرے کو سرو کرنے کی کوشش کریں گے. A serving heart, ایک دوسرے کی خدمت کرنا. بہت کم ہے جو گھروں کے اندر کئی دفعہ میں نے دیکھا کہ لڑائی جھگڑے پریشانیاں دکھ تکلیفیں کیوں زیادہ ہوتی ہیں. تو جب ہم ان سٹوریز کو سنتے ہیں تو اس میں ایک چیز کامن پائی جاتی ہے, اور وہ کیا ہے؟ خود غرضی. کہ ہر شخص اپنی زندگی کو گزار رہا ہے. They are living as a one unit, but they are not taking care of one another. وہ ایک دوسرے کی فکر نہیں کرتے, ایک دوسرے کی بیماری کا خیال نہیں کرتے, ایک دوسرے کی پرواہ نہیں کرتے, ایک دوسرے کو کمفرٹ نہیں کرتے اپنی باتوں سے. اور کئی دفعہ ہم کہتے تو ہیں I love my wife. میں نے کئی ایسے کپلز بھی دیکھے ہیں جو 25 سالوں کو خوب بڑا سیلیبریٹ کرتے ہیں, پر ساری زندگی ان کی لڑائی میں گزری ہوتی ہے. لیکن جب سامنے آنا ہے تو ہم نے بہت لو شو کرتے ہیں. I have seen all over the world, پوری دنیا میں میں نے ایسے کپلز بھی دیکھے جنہوں نے 50 سال خدمت میں 47 years, اور اس کے بعد انہوں نے ڈائیورس لی اور انہوں نے کہا ہم اس سے زیادہ برداشت نہیں, پر لوگوں کے سامنے وہ بہت زیادہ دکھاوا. سو میں جب اس کے بارے میں دعا کر رہا تھا تو ایک چیز جو خداوند نے مجھے اس کلام میں سے دی, اور وہ آپ کے سامنے وہ پیسج پڑھا گیا, جان چیپٹر 13, یوحنا کی انجیل اس کا 13واں باب. تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں یوحنا کی انجیل کے متعلق. میں پورا نہیں اس میں بتاؤں گا, لیکن چند ایک چیزیں جو امپورٹنٹ ہیں. فرسٹ 12 چیپٹر یوحنا کی انجیل میں خداوند یسوع مسیح کی پبلک منسٹری کو بیان کرتی ہیں. جو کچھ اس نے پبلک میں کیا, وہ پبلک میں جا کر معجزے دکھاتا رہا, جو کچھ بھی اس نے کیا. فرسٹ پہلے 12 جو چیپٹرز ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کی کس زندگی کو ظاہر کر رہے ہیں؟ پبلک منسٹری پوری جگہ پر. سو یوحنا نے پبلک منسٹری 12 ابواب میں لکھ دی. اور پھر اس کے بعد میں جب اس کو دیکھ رہا تھا 13 to 19, 13 سے 19 باب تک گاسپل کس چیز کو بیان کرتی ہے؟ 24 سے 36 گھنٹوں کو صرف. اگر آپ 13 باب سے 19 باب تک چلے جائیں تو وہ خداوند یسوع مسیح کے لاسٹ آورز ہیں. 13 to 19 کس چیز کو ظاہر کر رہے ہیں؟ لاسٹ. کس 24 سے 36 گھنٹے تقریباً جو خداوند نے اس دنیا میں گزارے. تو اس کا مطلب ہے کہ ان چیپٹرز کے اندر, اور اگر آپ ریڈ لیٹر بائبل پڑھتے ہیں جس میں خداوند یسوع مسیح کے لفظوں کو بیان کیا گیا ہے, تو آپ کو زیادہ تر ملے گا کہ یہ خداوند یسوع مسیح کے منہ کے الفاظ ہیں, جو کچھ خداوند نے اپنے شاگردوں کو کہا. اور آپ کو پتا ہے کہ جب کوئی دنیا میں سے جانے والا ہوتا ہے تو اس کے لاسٹ ورڈز کو بہت کاؤنٹ کیا جاتا ہے, آخری دنوں کی باتوں کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے. اور یہاں پر خداوند یسوع مسیح آخری وہ باتیں جو بہت ضروری تھیں اپنے شاگردوں سے بات کر رہے ہیں. اور میں جب بائبل مقدس میں سے دیکھ رہا تھا کہ لاسٹ
24 to 36 आवर्स एक प्राइवेट कन्वर्सेशन है शागिर्दों के साथ, एक प्राइवेट एक्ट है शागिर्दों के साथ। खुदा यीशु मसीह ने यहां पर अपर रूम में, बालाखाना में 2 काम किए, बहुत सारी बातें बताई, लेकिन गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, गॉस्पेल ऑफ मार्क, गॉस्पेल ऑफ लूक, ये वो लोग हैं, ये शागिर्द, इन्होंने उस बात को हाईलाइट नहीं किया, लेकिन खुदा के रूह ने वो बात जॉन से लिखवाई। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, मार्क, लूक, जब हम इनको पढ़ते हैं तो यहां पर हमें मिलता है उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के लास्ट पास ओवर को हाईलाइट किया, आखिरी फसा को हाईलाइट किया। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने जो एक नमूना पूरी कलीसिया के लिए दिया, एक नमूना जिसके लिए खुदावंद ने ये कहा कि ये मैं तुम्हारे लिए एक यादगार छोड़े जाता हूं, उसको वो बयान नहीं कर सके। हर एक का नरेट करने का तरीका फर्क था, लेकिन रूहुल कुदस ने जॉन से ये बात लिखवाई, और वो कौन सी थी कि एक दूसरे के पांव धोना, एक दूसरे की खिदमत करना। आपने बाइबल मुकद्दस में से देखा, यीशु मसीह ने कहा कि यीशु ने जवाब में उनसे कहा, जो मैं करता हूं तुम अब नहीं जानता, मगर बाद में समझेगा। ये पतरस से खुदावंद बात कर रहे हैं, और यहां पर लिखा है, बस जब मुझ खुदावंद और उस्ताद ने तुम्हारे पांव धोए तो तुम पर भी फर्ज है कि एक दूसरे के पांव धोया करो, क्योंकि मैंने तुमको एक नमूना दिखाया है, और जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया तुम भी किया करो। इट्स अ कंटिन्यूअस थिंग, ये नहीं एक दफा किया, तुम भी किया करो। सर्व वन अनदर, जो कुछ मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं, डू इट रेगुलर बेसिस पे। तो मैं जब इसको पढ़ रहा था, सो दैट रियली स्टक इन माय हेड, और मैं ये चाह रहा था कि कलीसिया के अंदर खुदावंद कौन सी क्वालिटीज को देखना चाहता है, कौन सी कलीसिया को खुदावंद लेने के लिए आएगा, कौन से खानदान हैं जो तबाही और बर्बादी की जिंदगी गुजार रहे हैं, जिनके अंदर सर्विंग नहीं है, जो अपनी जिंदगी से नमूना नहीं देते। और ये प्राइवेट कन्वर्सेशन जो 24 से 36 घंटों के दरमियान शागिर्दों के दरमियान हुई, खुदावंद ने एक नमूना दिखाया। बाइबल मुकद्दस में मैं जब इसे देख रहा था तो इसको नाम दे रहा था लव इन एक्शन, मोहब्बत जो एक्शन में है, जो अमल में करती है। कई दफा हम करते तो हैं बातें, लेकिन अमल नहीं करते, लेकिन ये प्यार का एक नमूना हमें यहां पर मिलता है, मोहब्बत एक्शन में। और वो क्या हमें मिलता है? खुदावंद यीशु मसीह ने बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जब आखिरी फसा करने के लिए शागिर्दों को इकट्ठा किया तो लिखा है, दस्तरख्वान से उठकर कपड़ा उतारे और रुमाल लेकर अपनी कमर में बांधा। अब ये वो ड्यूटी थी जो सर्वेंट, जो जेंटाइल्स किया करते थे, जो एक किसी आम शख्स को, किसी नौकर को दी जाती थी कि वो रुमाल लेकर, ये असाइनमेंट इजी नहीं थी कि किसी के गंदे पांव धोना, मट्टी से बदबूदार पांव धोना। शागिर्द, आजकल तो हमने बड़े फैंसी शूज पहने होते हैं, सॉक्स हैं। जस्ट इमेजिन कि उस दौर में किस तरह के पांव होंगे। तो खुदावंद यीशु मसीह ने किस तरह से एक नमूना मुझे और आपको दिया। दस्तरख्वान से उठे और कपड़ा लेकर कौन सी असाइनमेंट चुनी? वो असाइनमेंट जो कोई शख्स पसंद नहीं करेगा। मैं जब गौर करता हूं कि आज खुदा की खिदमत के लिए कौन सी असाइनमेंट लोग चुनते हैं, वो जो स्टेज की है, वो जो माइक की है, सर्विंग की बहुत कम लोग चुनते हैं। मैं सफाई की असाइनमेंट लेना चाहता हूं। एक बहन थी, वो कहा करती थी, जी हम तो पाकिस्तान में बड़ा चर्च साफ किया करते थे, मैं तो चली जाती थी। तो मैंने कहा इधर भी चर्च हैं, इधर भी आ जाया करे। तो इधर टाइम नहीं है हमारे पास।
ہم نعرے لگاتے ہیں دوسروں کے سامنے، یہ شو کرتے ہیں کہ جی ہم یہ کرتے تھے. یہ چیزیں بتانے والی نہیں ہے، یہ پرائیویٹ ہے. اگر آپ کرتے ہیں تو خدا پوشیدگی میں دیکھتا ہے. آمین. تو میں ایک چیز جو کلیسیا میں ڈیولپ کرنا چاہتا ہوں وہ ہے سرونگ ہارٹ. سرو کرنا. اور جو لوگ سرو کرتے ہیں ان کی پہچان کیا ہے؟ دے آر آلویز ہمبل. ان کے اندر ہیوملٹی ہے، خاکساری ہے. وہ خاکسار ہیں. پراؤڈ لوگ کبھی سرو نہیں کرتے. وہ سرو کریں گے 10 جگہ پہ بتائیں گے بھی. کچھ لوگ چندہ ڈالتے ہیں، مجھے بتاتے بھی میرے بیٹے نے اتنے ڈالے تھے. میں کہ بڑی شکر گزار. میں کہتا ہوں ریوارڈ میرے تو کیا نہیں مل گئے. خاموشی. خاموشی میں جو کام ہوتا ہے خدا اسے برکت دیتا ہے. خدا اس کو آنر کرتا ہے. اور یہ پرائیویٹ کنورسیشن تھی. یہاں پر کوئی مجلس نہیں. خداوند نے کوئی تماشا نہیں بنایا. ایک پبلک میں نمونہ نہیں دیا کہ لوگ اس کو واہ واہ کریں اور اسے کہیں کہ ہاں دیکھو تمہارا لیڈر. پرائیویٹلی بٹھا کر ان کو بتایا کہ جب کبھی سرونگ کی اسائنمنٹ ملے تو کون سی کرسی لینا؟ جو سب سے آخری ہے. اگر تم سرو کرنا چاہتے ہو، خدا کی بادشاہت میں نام کرنا چاہتے ہو، تو تمہارا چناؤ کیا ہونا چاہیے؟ پاؤں دھونا، خدمت گزاری کا. اور میں جب اس کو دیکھ رہا تھا کہ کیسی ٹاسک، ایسی بلو سٹینڈرڈ جو ایک عام شخص کے لیے، ایک بالکل جس کی کوئی حیثیت نہ تھی، ایک غلام کے لیے، ایک غلام جو تھا وہ یہ پاؤں دھویا کرتا تھا. اور آپ کو بائبل مقدس میں فلپینس چیپٹر 2 میں لکھا ہے وہ میری اور آپ کی خاطر، وہ جو خدا کے برابر تھا اس نے خدا کی قدرت کو اپنے پاس رکھنے، میں اس کو ریفریز کر رہا ہوں، چیز نہ سمجھا بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا. خالی کر دیا. اور جب پاؤں دھوئے تو یہ ایک انتہا تھی. خداوند یسوع مسیح کی ہیوملٹی کی، خاکساری کی ایک انتہا کہ وہ مچھیروں کے، گنہگاروں کے پاؤں دھو رہا ہے اور لوگوں کو ایک نمونہ بتا رہا ہے. اس نے یہ نہیں کہا I am going to teach a lesson, I am going to give you a very strategic thing، اور ایک نیا لیسن میں بتا رہا ہوں. اس نے کچھ نہیں کہا، باتوں میں کوئی ایکسپلین نہیں کیا. جب کام کر لیا تو پھر ایکسپلین کیا. لکھا ہے کھانا کھانے کے بعد، فسا لینے کے بعد خدا نے کیا کیا؟ رومال باندھا اور پھر کچھ نہیں کہا. خداوند نے پاؤں دھونے شروع کر دیے. میں جب اس بات کو غور کر رہا تھا کہ جیسس واز ناٹ فوکسنگ ہمسیلف ایٹ دیٹ ٹائم. اسے پتا تھا 24 سے 36 گھنٹے لاسٹ ہیں. ہی واز ناٹ فوکسنگ کہ وہ ڈپریشن میں بیٹھا ہوتا. بائبل میں اگر آپ پڑھیں تو لکھا ہے، اگر آپ 12ویں باپ اور ان اوپر جائیں تو لکھا ہے کہ یسوع مسیح گھبرا بھی گیا اس وقت جب ٹائم نزدیک تھا انسانی حالت میں. لیکن ہی واز ناٹ فوکسنگ ہمسیلف. اپنی کسی چیز کو فوکس نہیں کر رہا. اور ایک اور بڑا لیسن شاگردوں کو دے رہا ہے کہ خدمت گزاری کا کام کرو. خدمت کیا ہے؟ خدمت میں کون کون سی چیزیں ہیں جن کو آپ کی زندگی میں ہونا ضروری ہے؟ اور وہ ہے سرونٹہڈ، خدمت گزاری. میں بائبل مقدس میں سے دیکھ رہا تھا، بائبل میں لکھا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح یہ کام کر رہے تھے تو پترس، لکھا ہے پھر شمعون پترس تک پہنچا. ایک ایسا شاگرد بھی تھا جو کھڑا ہو گیا، نہیں خداوند آئی ڈونٹ وانٹ. ٹھیک ہے نا، کچھ لوگ ہیں وہ اگر یہ کام یسوع کر رہا ہے تو مجھے بھی کرنا پڑے گا، بہتر ہے میں پہلے ہی نہ کرتا. دیکھو کئی دفعہ یسوع نے ہمیں معاف کرنے کے لیے کہا ہے، اسی نہیں کر دے. ہم صلیب پر خداوند یسوع مسیح کی وہ پکچر کو بھول جاتے ہیں جس میں خداوند نے ان لوگوں کو معاف کیا جنہوں نے اس کو نیزہ مارا،
جنہوں نے ہاتھ پہ کیل ٹھوکے، جنہوں نے اسے کانٹوں کا تاج پہنایا، جو اس کے منہ پر تھوکتے تھے، خداوند نے صلیب پر چڑھ کر ان کے کہا ہے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے یہ کیا کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی خداوند ایک نمونہ دے رہے ہیں، اور پترس کہتا ہے نہیں اگر یہ استاد کر رہا ہے منو بھی کرنا، خدا مینو وچوں کٹ دے، باقیاں دے ٹھیک نے، I don't want to do that. There are different kind of interpretation, but میں اس کو ایسے سوچا تھا۔ لیکن بائبل میں کیا لکھا ہے، کیونکہ پترس جو ہے وہ ابھی یہودیوں میں خدمت کرنا چاہتا، he was not prepared کہ وہ دوسرے لوگوں تک بھی جائے، ابھی تک اس کا ذہن انہی میں تھا کہ میں یہودیوں میں خدمت کروں گا۔ آپ کو پتہ ہے پال اور پترس کی آرگیومنٹس رہتی تھی ان باتوں میں، لیکن ہم اس چیز میں دیکھتے ہیں کہ خداوند نے بتایا کہ اگر تمہیں خدمت کرنی ہے تو پاؤں دھونا ضروری ہے، ورنہ تو بائبل میں دیکھیے صاف الفاظ میں یہ بات لکھی گئی، لکھا ہے یسوع نے جواب میں کہا جو میں کرتا ہوں تو اب نہیں جانتا مگر بعد میں سمجھے گا۔ پترس نے کہا تو میرے پاؤں اب تک کبھی نہ دھونے پائے گا، اور یسوع نے جواب میں کہا اگر میں تجھے نہ دھوؤں تو میرے ساتھ لو جی، جو خدمت ہی نہیں کرتے، جن کے اندر ہمبلنس نہیں ہے، وہ شریک ہی نہیں ہے خدا کی، یہ تو صاف لکھا ہوا ہے بائبل۔ اور پھر کیا لکھا ہے، شمعون پترس نے کہا جب اسے ریئلائزڈ ہوا، یہ دس از دی امپورٹنٹ تھنگ، صرف بپتسمہ لے لینا اور کمیونین لے لینا یہ کافی نہیں ہے، خدمت گزاری کا کام بھی بہت ضروری ہے، پاؤں دھونا بھی بہت ضروری ہے، ہمبلنس دکھانا بھی بہت ضروری ہے۔ کئی بڑے مغرور کرسچن ہوتے ہیں جو کسی کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں آئی ایم سپر رچ اور سپر رائچس۔ تو بائبل کیا بتاتی ہے، خدا نے کہا تم میرے ساتھ شریک نہیں، اور بائبل کیا بتاتی ہے کہ شمعون پترس نے خداوند سے کہا میرے پاؤں ہی نہیں بلکہ سر بھی دھو دے، خداوند پورا ہی نوا دے، کیونکہ میں تیرے نال شریک ہونا چاہتا ہوں۔ جب اسے یہ ریولیوشن سمجھ میں آیا تو اس کو کیا پتا، گاڈ آئے پورا ہی دھو دے، میں تجھ سے جدا نہیں ہو سکتا۔ تو جن کو سمجھ آ جاتی ہے then they are ready۔ ابھی تک یہ لیسن ان کو سمجھ نہیں آئی، لیکن خداوند نے ان کو بتایا۔ بائبل مقدس میں گاسپل آف میتھیو میں لکھا ہے اس وقت یسوع نے بھیڑ سے اور اپنے شاگردوں سے یہ باتیں کہیں، فقی اور فریسی موسیٰ کی گدی پر بیٹھے ہیں، پس جو کچھ وہ تمہیں بتائیں وہ سب کرو، مانو، لیکن ان کے سے کام نہ کرو، کیونکہ وہ کہتے ہیں اور کرتے نہیں۔ کیا لکھا ہے؟ کہتے ہیں اور کرتے نہیں۔ وہ ایسے بھاری بوجھ جن کا اٹھانا مشکل ہے باندھ کر لوگوں کے کندھوں پر رکھتے ہیں، مگر اپنی انگلی کو بھی ہلانا نہیں چاہتے۔ کئی دفعہ لیڈرشپ میں لوگ آتے ہیں اور وہ چرچ میں بھی دوسری جگہوں پہ بھی وہ خود نہیں کریں گے، وہ پیپر پڑھا ہوگا، وہ کہیں گے ادھر آ یار یہ پیپر تو ذرا اٹھا لے۔ بائبل میں کیا لکھا ہے کہ وہ اپنی انگلی بھی ہلانا نہیں چاہتے، وہ اپنے سب کام لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ یہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ ریلیجس لوگوں کی، جو نام کے لیے کچھ کرتے ہیں، سب کام لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور خداوند کو پتہ ہوتا ہے ہمارے دل میں کیا ہے۔ پر خداوند کس کو پسند کرتا ہے؟ جو سیکرٹ میں کام کرتا ہے۔ میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ کلیسیا میں خداوند نے ہمیں بڑے اچھے لوگ دیے ہیں جن کو کچھ کہنا نہیں پڑتا، وہ خاموشی میں کام کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ریوارڈ کے طلبگار نہیں۔ نوجوان بیٹے اور بیٹیاں ہیں جو ایٹ دی اینڈ رکے ہوتے ہیں کہ ہم نے پیک اپ کرنا ہے، ہم نے یہ کام کرنا ہے، ایک سرونگ اسپرٹ ہے اور ان کے اندر یہ ہے۔ پر کئی ایسے لوگ بھی ہیں جن کو صرف یہ ہوتا ہے چرچ اٹینڈ کرنا ہے، بس جانا ہے، دیٹس اٹ، دیٹس مائی پارٹ۔ لیکن سرونگ اسپرٹ کیا ہے؟ کہ ایک دوسرے کا حال پوچھنا، ایک دوسرے سے تعلق بنانا، ایک دوسرے کے لیے کمپیشنیٹ ہونا، ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا۔ کبھی آپ کسی مشکل کو دیکھو تو ضروری نہیں ہے اس مشکل کے بارے میں پوچھو، آپ دور سے بھی اس کے لیے دعا کر سکتے ہو۔ خداوند ہماری کلیسیا کے بیٹے اور بیٹیوں کو برکت دے، ہم ان کو برکتوں میں دیکھنا چاہتے ہیں۔
सर्विंग हार्ट क्या है? खाकसार जिंदगी। बाइबल में लिखा है ज़ियाफ़तों में सदर नशीनी, इबादत खानों में आला दर्जा की कुर्सियां और बाजारों में सलाम और आदमियों से रब्बी कहलाना पसंद करते हैं। तुम रब्बी ना कहलाओ क्योंकि तुम्हारा उस्ताद एक ही है, तुम सब भाई हो। खुदावंद ने क्या कहा? बी अ सर्वेंट। इफ यू वांटेड टू सर्व मी, बी अ सर्वेंट। सो पहली चीज जो खुदावंद की जिंदगी में हम आज एक लेसन के तौर पर लेकर जाएंगे, खुदावंद हमें इस पैसेज से क्या सिखाते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह अपनी खिदमत करवाने नहीं बल्कि खिदमत करने के लिए आए। और बाइबल में लिखा है लेकिन अपनी दाहिनी या बाएं तरफ किसी को बिठाना मेरा काम नहीं, मगर जिसके लिए तैयार किया गया है उसी के लिए। जब उन 10 ने सुना तो याकूब और यूहन्ना से खफा हुए। वो क्या कह रहे थे? खुदावंद जब आसमान की बादशाह में जाए, इधर भी मन पोजीशन दे दी, इधर मेरा भाई हो, इधर मैं हूं, जरा टॉर ना सी जावांगे, पता लगेगा हम तेरे खास शागिर्द हैं। तो खुदावंद ने कहा नो, दिस इज नॉट, मेरा काम नहीं है। और फिर आगे चल के खुदावंद उसे एक्सप्लेन करते हैं। मगर यीशु ने उनको पास बुलाकर कहा, तुम नहीं जानते कि जो गैर कौमों के सरदार समझे जाते हैं वो उन पर हुकूमत चलाते और उनके अमीर उन पर इख्तियार जताते हैं, मगर तुम में ऐसा नहीं है। जो तुम में बड़ा होना चाहे तुम्हारा खादम बने। जो बड़ा होना चाहे क्या बने? खादम बने। लो, हमारे राज क्या है बड़े होने का? हमारी जिंदगी का राज क्या है? बी अ सर्वेंट, बी लाइक जीसस। जैसे उसने अपने आप को खाली कर दिया, अगर आप यीशु को कबूल कर लेते हैं, बी लाइक हिम। खुदावंद मैं खिदमत करना चाहता हूं और मैं तेरा नौकर बनना चाहता हूं। और मैं जब देख रहा था कि खुदावंद ने कहा तुम में जो बड़ा होना चाहता है खादम बने, जो तुम में अव्वल होना चाहे वो सबका गुलाम बने। यही लिखा हुआ है। किसी एक का क्या है? सबका गुलाम बने। क्योंकि इब्ने आदम भी इसीलिए आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बहुतेरों के बदले फिदिया में दे। और दूसरी बात जो हम इस लेसन में से सीखते हैं, जीसस की जो सर्विसेज हैं वो एक मॉडल हमें रिप्रेजेंट करती हैं हमारी जिंदगी के लिए। हम कैसे क्रिश्चियन हैं? अपने कामों पर, अपने घर में, अपने चर्च में, जहां जहां पर भी आप काम करते हैं, आर यू अ मॉडल? क्या आप अपने सर्वेंटहुड को, क्या आप खुदा के खादम हैं, आप खुदा की खिदमत करते हैं और आप मसीही हैं, आपकी जिंदगी के अंदर खाकसारी नजर आती है? क्या लोग आपकी जिंदगी से देते यार जब ये बोलते हैं दे आर वेरी हम्बल पीपल। आपको पता है कि एक्शंस लाउडर देन वर्ड्स। तो कई लोग जब बोलते हैं तो उनकी बात के अंदर इतनी गुरूर की स्मेल होती है, बैड ब्रेथ, जिसमें से गुरूर की खुशबू आती है, बदबू आती है। और मैं जब इसको देखता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा, मैथ्यू में भी ये बात कही गई, मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 12, लेकिन जो तुम में बड़ा है वो तुम्हारा खादम बने। कैन यू इमेजिन दैट? बड़ा होना चाहते हैं तो क्या बनना है? खादम बनना चाहता है। आपको पता है मां बाप किस बच्चे को ज्यादा वैल्यू करते हैं? जो उनकी खिदमत करते हैं, जो उनके पांव दबाते हैं, जो उनके पास टाइम स्पेंड करते हैं, जो उनसे बातचीत करते हैं। वो पैसे चाहे ज्यादा ना कमाते हों, पर मां बाप के दिल में उनके लिए शफकत होती है, प्यार होता है, वैल्यू करते हैं। क्योंकि कई ऐसे बच्चे होते हैं जो घर में ऐसे काम को सिलेक्ट करते हैं जिसको दूसरे बच्चे नहीं करते। ओह नो मॉम, आई कैंट डू दिस, मॉम दिस, आई डोंट हैव टाइम। अगर आप घर में खिदमत गुजार नहीं तो काम पे भी नहीं, चर्च में भी नहीं। आपकी एग्जाम्पल घर से शुरू होती है। मियां बीवी अगर एक दूसरे को सर्व नहीं कर सकते तो वो बाहर किसको सर्व करेंगे? अगर आपको लगता है कि नहीं मेरी बीवी मेरे लिए पानी उठा कर लाए, मैं नहीं उठ सकता, वही मेरे पांव दबाए, मैं बहुत थका हुआ हूं, रोटी चल के मेरे पास आ जाए, मैं नहीं काम कर सकता, दैट्स नॉट द वे कि आप अपनी लाइफ में सर्वेंटहुड दिखाते हैं। नो,
کبھی آپ نے کہا ہے آپ روٹی بنائیں میں برتن دھوتا ہوں؟ میں نے کیا ہے کئی دفعہ کہ تو آپ کریں میں آپ کے ساتھ یہ ہیلپ کرتا ہوں، بیکاز دیر از نو سرونٹ. تو کیوں ایک ہی پہ ہم بوجھ ڈالیں گے؟ اگر آپ ایلیویٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو تو نیچے جائیں. آپ کی عزت بیوی کی نگاہ میں بھی بڑھے گی اور خدا کی نگاہ میں بھی بڑھے گی. آمین. کتنے لوگ ہیں جو سفر کر رہے ہیں اور اپنے غرور میں رہتے ہیں. اٹس اے ایکٹ، اٹس اے ماڈل. ایک دوسرے کے پاؤں دھونا، خدمت کرنا. اور ایک اور چیز اس میں امپورٹنٹ دیکھتے ہیں، خدا نے صرف ان شاگردوں کے پاؤں نہیں دھوئے جو اس کے ساتھ ساتھ چلتے تھے، اس کے بھی دھوئے جو دھوکہ باز تھا. کبھی اس چیز پہ غور کیا؟ جو بیٹریئر ہے، جو دھوکہ دیتے ہیں. always serve everybody. وہ اپنے چناؤ سے سرونگ نہیں کرتی کہ اس کو سرو کروں گا، اس سے اچھا بولوں گا، اس سے اچھا نہیں بولوں گا، وہ میرے ساتھ ٹھیک نہیں. خدا میں یسوع مسیح کو پتا تھا کہ یہودا اسکریوتی مجھے پکڑوانے والا ہے، مجھے مروائے گا، اس نے مجھے بیچ دیا ہے. لیکن خداوند نے اس رات اس کے پاؤں بھی دھوئے. اس کو نکالا نہیں کہ نہیں یار دھوکے باز، تیرے نہ نہیں میری یاری کوئی. ہم ایسا ہی کرتے ہیں، جو اچھے ہیں ان کے ساتھ اچھے، جو برے ہیں ان سے نظریں بھی نہیں ملاتے، ہم سے ہاتھ بھی نہیں ملاتے. یہی ہے ہماری زندگی میں. But this is not servanthood. خدا کی خدمت کے اندر بائبل میں خداوند یسوع مسیح نے ہمیں کیا سکھایا کہ جو تمہارے ساتھ بھلائی کرتے ہیں اگر تم ان کے ساتھ کرتے ہو تو تم نے کیا ریوارڈ ریسیو کیا. جو جن کو تم قرضہ دیتے ہو وہ واپس کر دیں تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ جب تم کسی کو دیتے ہو اور جو تمہیں واپس نہیں کر سکتا اس کا ریوارڈ بہت زیادہ ہے. تو بائبل یہاں پر کیا بتاتی ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے یہودا اسکریوتی کے بھی پاؤں دھوئے. تو جب میں اس کو پڑھ رہا تھا کتنی دیر میں اسی پہ سوچتا رہا. ایگزامپل، پھر مجھے ایک مثال یاد آئی کہ سرونٹ ہوڈ کو خدا پسند کرتا ہے. مسٹر فورڈ جو گاڑیوں کے بنانے والے تھے، اور ایک دفعہ انہوں نے کسی اپنی کمپنی میں ایک شخص کو ہائر کرنا تھا، اور وہ ٹاپ کے جو یونیورسٹی اسٹوڈنٹس تھے، 2 ٹاپر تھے، اور ان کو اپنے ساتھ لے کر انہوں نے کہا کہ وی آر گونا ہیو اے ڈنر ٹوگیدر اینڈ دین وی ڈیسائیڈ. ریزومے پڑھ لیا، سب کچھ تھا، سب کا جی پی اے ایک، سب کچھ نمبر 1 دونوں. تو ڈیسائیڈ ایک کے لیے کرنا تھا. تو جب وہ گئے کھانا کھانے، اس نے کھانا کھایا، اسٹیک منگوائی اور کھا رہے تھے. کھانے کے بعد ایک کو اس نے کہا تھینک یو ویری مچ، آئی ڈونٹ تھنک سو وی کین واک ٹوگیدر. اور ایک کو کہا یو آر ہائرڈ، تھینک یو فار یور سروسز. تو اس نے پوچھا جس کو ہائر نہیں کیا گیا، اس نے کہا اف یو ڈونٹ مائنڈ، ہمارا اسکور ایک، سب کچھ ایک، اور ہم ایک ہی جگہ پر کھانا کھا رہے ہیں، تو نے کوئی سوال نہیں کیا، لیکن ہاؤ ڈڈ یو ڈیسائیڈ کہ یہ ہائر ہوگا اور وہ ہائر نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ 2 چیزیں میں نے دیکھی، اور وہ کیا تھا کہ جب یہ شخص ویٹر سے بات کر رہا تھا، جب ویٹرسز آئیں اور وہ سرو کر رہی تھیں، انہیں پتا تھا فورڈ بیٹھا ہے، بار بار آتی تھیں سر یو نیڈ اینی تھنگ، تو وہ ان سے کنورسیشن کرتا تھا. اینڈ ہی واز ہمبلی سیئنگ تھینک یو ویری مچ فار یور سروسز. اور وہ اپنی ہمبلنس کو ان ویٹرز کو دکھا رہا تھا کہ ہاؤ ہی از تھینکفل کہ وہ ان کو سرو کر رہی ہیں. اور دوسری بات میں نے دیکھی کہ جو اسٹیک تیرے پاس آئی، تو نے اس کو ٹیسٹ کرنے سے پہلے اس پہ سالٹ ڈال دیا. تو یو آر دا مین جو پہلے چیزیں ایکسپیرینس نہیں کرتا بلکہ پہلے چینج لاتا ہے. سو آئی ڈونٹ نیڈ دیٹ کائنڈ آف پیپل. آئی وانٹ کہ وہ لوگ آئیں جو پہلے چیزیں چل رہی ہیں ان کو سیکھیں، دیکھیں اور پھر ان میں چینج لائیں، اور لوگوں کے ساتھ بہت پولائٹ ہوں. ایسے لوگوں کے ساتھ بھی جو اچھے نہیں ہیں. تو میں یہاں پر دیکھ رہا تھا کہ بیٹریئر ایک ایسا شخص جو خداوند یسوع کو
धोखा देता है, खुदावंद यीशु ने उसके भी पांव धोए। क्या मैं और आप कभी ऐसा करते हैं? हम तो नजरें नहीं मिलाते हैं, आंखें नहीं मिलाते, हम तो उनके पास उनका नाम लेना पसंद नहीं करते। पर यीशु मसीह ने मुझे और आपको क्या सिखाया? जो नमूना मैंने तुमको दिया है तुम भी ऐसा करो। डू इट। जीसस सर्व दोज हु आर इन नीड। खुदावंद यीशु मसीह ने हमेशा खिदमत गुजारी के काम को किया, जरूरतमंदों को देखा। मैं बाइबल में से चंद एक बातें सिर्फ लिखी। बाइबल में लिखा है कि जब शाम हुई तो उसके पास बहुत से लोगों को लाए और वो बदरूहें थी, उनमें बदरूहें थी। उसने रूहों को जुबान ही से कहकर निकाल दिया। खुदावंद यीशु मसीह को उनकी फिक्र, जो सर्वेंटहुड हार्ट है वो फिक्र करता है। जो बदरू गिरफ्तार लोग हैं, आपको पता है, मैं इस चीज में देख रहा था, लिखा है बहुत से लोग जिनमें बदरूहें थी उसने रूहों को जुबान। अब बदरूहें आज भी बहुत सारे लोगों में हैं, पर वो खुदा के घर में नहीं आते। पर वो क्या करते थे? खुदा यीशु के पास लेकर गया। आज भी लोगों के पास डीमन पोजेस लोग हैं, लेकिन वो चर्च में नहीं आते, वरना वो आजाद हो जाएं। पर यीशु मसीह के मुतालिक लिखा है उसने उनको आजाद किया। और फिर मैथ्यू चैप्टर 14 वर्स 14 में लिखा है, उसने उतरकर बड़ी भीड़ देखी और उसे उन पर तरस आया और उसने उनके बीमारों को अच्छा कर दिया। जब शाम हुई तो शागिर्द उसके पास आकर कहने लगे, जगह वीरान है, वक्त गुजर गया, लोगों को रुखसत कर दे और गांव में जाकर अपने लिए खाना मोल लें। देखिए, दो तरह की फिक्र उसकी सर्विंगहुड हार्ट में क्या थी। पहली फिक्र उनको हील किया, दूसरी फिक्र उनकी एपिटाइट का इंतजाम किया। खुदावंद यीशु मसीह, ये सर्विंगहुड हार्ट, यार इनके लिए क्या किया जाए, या इसकी हेल्प कैसे की जाए। ये शाम हो गई है, रोटी नहीं इन्होंने खाई, इतने दिनों से मेरे पीछे हैं, कुछ इनके लिए इंतजाम हो। हम क्या कैसे लोग मसीह हैं, हम प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करना चाहते, खुद ही कर लेंगे, देख लेंगे। किसी को राइट देना, किसी की हेल्प करना, किसी के बारे में कोई चीज जरूरत है, किसी को जॉब पर लगवाना, किसी के लिए फिक्र करना कि चर्च के अंदर कोई ऐसा नीड में है, कोई ऐसा प्रॉब्लम में है तो मैं उसकी हेल्प कर सकूं, कैसे मैं अपने बहन भाइयों की मदद कर सकता हूं। दैट वाज द स्पिरिट इन जीसस क्राइस्ट। लिखा है कि वो इसलिए आया कि खिदमत गुजारी का काम करे, और यही यीशु मुझे और आपको सिखाता है। जब हम एक दूसरे को नीड में देखते हैं तो उनके लिए अपने दिलों को खोलें, उसके लिए कोशिश में लग जाए। किसी को घर की जरूरत है, बेसमेंट की जरूरत है, किराए के मकान की जरूरत है, अगर आपके कनेक्शन है तो आप कहें कि यस आई नो समवन, आई नो, मेरी कंपनी में जॉब है। खुदावंद यीशु मसीह ना सिर्फ हील करता था, फिजिकल भी मदद करता था। क्या मैं और आप ये कर रहे हैं? कलीसिया कैसी कामयाब है जो फिक्र करती है, जो सिर्फ अपनी फिक्र नहीं करती, अपने बच्चों की फिक्र नहीं करती। वो तो आम लोग भी करते हैं। अगर आप किसी हिंदू, मुस्लिम, सिख और कोई एथियस्ट के पास भी जाएं, वो अपने बच्चों की फिक्र करता है। हो सकता है उसके पास मोर कंपैशनेट हार्ट हो देन वी हैव क्रिश्चियन। वो गरीबों की मदद बहुत करते हो, बहुत सारे लोग हैं जो करते हैं, लेकिन शायद वी डोंट। लोग तबाह हो रहे हैं। बाइबल मुकद्दस में एक्ट्स चैप्टर 25 वर्स 35 में पॉल क्या कहता है? लिखा है, मैंने किसी को चांदी या सोने या कपड़े का लालच नहीं किया। आप जानते हो कि इन्हीं हाथों ने मेरी और मेरे साथियों की हाजतें रफा की। मैंने तुमको सब बातें करके दिखाएं। क्या कहता है? सब बातें करके दिखाएं। इफ यू वांटेड टू बी अ लीडर, करके दिखाएं, पांव धो के दिखाएं, खिदमत गुजारी का काम करके दिखाएं कि यस आई एम अ लीडर। लिखा है, इस तरह मेहनत करके कमजोरों को संभालना और खुदावंद यीशु मसीह की बातें याद रखना चाहिए। और उसने खुद कहा, देना लेने से मुबारक। खिदमत लेना खिदमत करने से मुबारक है। आमीन। तो मैं जब इसको पढ़ रहा था, हिब्रू चैप्टर 6 वर्स 10 में लिखा है, इसलिए कि खुदा बेइंसाफ नहीं जो तुम्हारे काम और उस मोहब्बत को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के वास्ते इस तरह जाहिर की कि मुकद्दसों की
خدمت کی اور کر رہے ہو. اگر آپ خدمت گزاری کا کام کر رہے ہیں چرچ میں یا اپنی کمپنی میں، کچھ بھی آپ کر رہے ہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں گاڈ از اے ریوارڈر. خدا آپ کو ضرور ریوارڈ کرے گا. آپ کے بچوں میں، آپ سب کو، آپ کی بزنس میں کسی نہ کسی جگہ پر آپ کو ریوارڈ مل رہا ہے اور وہ دے گا. اگر آپ نے ہمبل کیا ہے، God is going to elevate you more and more. کاش میں اور آپ یسوع کی طرح اپنا رومال رے کر وہ کام چوز کریں جس کو کوئی چوز نہیں کرتا. وہ کام کریں جس کو خدا میں کوئی اپنی جان نہیں دے گا. یسوع نے اپنی جان دینے والا کام اپنے لیے یہ چنا کہ وہ اپنی جان میرے اور آپ کے لیے دے. خدمت گزاری کے کام کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج خداوند نے مجھے اور آپ کو موقع دیا ہے کہ کاش میں اور آپ اپنی زندگی میں اس بات کو جانیں. گلیشینز چیپٹر 5 ورس 13 میں لکھا ہے، اے بھائیو تم آزادی کے لیے بلائے گئے ہو، مگر ایسا نہ ہو کہ آزادی جسمانی باتوں کا موقع بنے، بلکہ محبت کی راہ سے ایک دوسرے کی خدمت کرو. کیا کرو؟ خدمت کرو. سو جیسس ڈیمونسٹریٹڈ لارڈشپ کیسے کہتے ہیں، خدمت کیسے کہتے ہیں، اور پاؤں دھونا کسے کہتے ہیں، اپنے آپ کو خاکسار کرنا کسے کہتے ہیں. ہیوملٹی کی مثال اگر دیکھنی ہے تو یسوع کو دیکھیں گے. اختیار ہوتے ہوئے بھی وہ زبان سے چپ رہا. اگر طاقت کا استعمال اس کو چھوڑنے کا نمونہ دیکھنا ہے تو یسوع کو دیکھیں گے. جب اس کے منہ پر تمانچے مارے جا رہے تھے تو اس نے کہا ہے باپ انہیں معاف کر. اختیار تھا. 12 تمن آتے لوگوں کو مار سکتا تھا، ختم کر سکتا تھا. ایک نظر کرتا لوگوں کی سانسیں وہاں سے ختم ہو جاتی. لیکن خداوند نے ایسا نہیں کیا. اپنے زور کا استعمال نہیں کیا بلکہ خدمت گزاری کا کام کیا. دس مینز کہ جو لیڈرز ہیں چرچ میں اور آپ جو اپنی زندگی میں، ہمیں کیسے ڈیمونسٹریٹ کرنا ہے اپنی زندگی میں سے. پیرنٹس یو نیڈ ٹو ویلیو آف سرونگ ون انادر. اپنے بچوں میں اس چیز کو ڈیولپ کریں کہ وہ سرونٹ ہوڈ ان میں آئے. وہ اپنے کاموں پر، اپنی کلیسیا میں، جہاں جہاں پر بھی جائیں ان کو پتہ لگے کہ سرونگ ہوڈ کیا ہے. I wanted to do that. وہ آگے ہوں، نمبر 1 ہوں کسی کو سرو کرنے میں. نظر نہ چرائیں. Actions are louder than words. ہم کہتے رہتے ہیں پر ہمارے ایکشنز نہیں بتاتے کہ we are servant. سو ہمارے ایکشنز میں بھی یہ چیز ہونی چاہیے. Humbleness, humble service ایک مارک ہے کرسچن لائف کا. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا سمبل، ہر گاڑی کا ایک سمبل ہے جس کو آپ دیکھتے ہیں. ٹیسلا جس کے پاس ہے اس کو نمبر ہے، جس کے پاس ٹیوٹا ہے اس کا وہ. تو کرسچنس کا جو مارکا ہے وہ کیا ہے؟ ہمبلنس. ہمبل لوگ، خاکسار لوگ، سبمیشن والے لوگ، خدمت گزار لوگ، پیار کرنے والے لوگ، برداشت کرنے والے لوگ، محبت کرنے والے لوگ، درگزر کرنے والے لوگ، ایک دوسرے کے پاؤں دھونے والے لوگ، ایک دوسرے کی خدمت کرنے والے لوگ، ایک دوسرے کو دکھ میں دیکھ کر دعا کرنے والے لوگ. یہ خداوند نے ہمیں سکھایا ہے. سو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ بائبل مقدس میں سے 1 پیٹر چیپٹر 4 ورس 10 کو آج لے کر جائیں. لکھا ہے بغیر بڑبڑائے آپس میں مسافر پروری کرو. جس کو جس قدر نعمت ملی ہے وہ اسے خدا کی مختلف نعمتوں کے اچھے مختار کی طرح ایک دوسرے کی خدمت میں سرو کرے. جو خدمت خدا نے آپ کو دی ہے اس کو کرنا شروع کرتے ہیں. بائبل میں لکھا ہے اگر ہم اس کے حکموں پر عمل کریں تو اس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم اس کو جان گئے. جو یہ کہتا ہے کہ میں اسے جان گیا ہوں اور اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتا وہ جھوٹا اور اس میں سچائی نہیں. ہاں جو کوئی اس کے کلام پر عمل کرے اس میں یقیناً خدا کی محبت کامل ہو گئی. تو خداوند کا کلام ہمیں گاسپل آف جان چیپٹر 13 میں کیا لیسن دیتا ہے؟ کیونکہ میں نے تم کو ایک نمونہ دکھایا ہے، جیسا میں تمہارے ساتھ کیا ہے تم بھی کیا کرو.
کاش میں اور آپ اس منتھ کے اندر اپنے اندر اس ایٹیٹیوڈ کو ڈیولپ کر لیں اور یہ کہیں کہ ہم آدمیوں کو دکھانے والوں کی طرح دکھاوے کے کام نہیں کریں گے، بلکہ مسیح کے بندوں کی طرح دل سے خدا کی مرضی کو پورا کریں گے اور ایک دوسرے کی خدمت کو کریں گے۔ آئیے اپنے قدموں پر کھڑے ہوں اور خداوند سے دعا کریں۔